السراج تعمیر ملت، السراج تعمیر ملت۔ میرے عزیز ساتھیو، اسلامی سال کا آخری مہینہ ماہ ذی الحجہ کل 23 جولائی سے شروع ہونے جا رہا ہے، جبکہ آج 22 جولائی کو ابھی سورج غروب ہونے کے بعد یعنی کہ مغرب ہوتے ہی فوراً ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ ماہ ذی الحجہ یہ قربانی کا مہینہ ہے، ماہ ذی الحجہ یہ حج کا مہینہ ہے اور اس کی بہت بڑی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اس وقت ہمیں مختصر انداز سے ماہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشرۃ۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو عمل صالح، نیک عمل ان دنوں میں جتنا محبوب ہے، اللہ رب العزت کو نیک عمل دوسرے دنوں کے مقابل ان دنوں میں بہت زیادہ محبوب ہے۔ یعنی کہ یہ دن اتنے فضیلت اور بابرکت ہیں، یہ دن برکت والے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیک عمل دوسرے دنوں کے مقابل بہت زیادہ محبوب ہے۔ اس ماہ ذی الحجہ میں کچھ اعمال ہے جو کہ آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے امتیوں کو کرنے کے لیے ارشاد فرمایا ہے۔ ایک کیا ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس مہینے کا ایک ایک دن، ایک ایک رات، ایک ایک لمحہ اللہ کے یہاں بڑا مقبول ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام دنوں میں سب سے زیادہ جو محبوب دن ہے وہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے دن محبوب ہے، اور اس عشرے میں کئی اعمال ایسے ہیں جو مسلمانوں کو خوب خصوصیت کے ساتھ اور اہمیت کے ساتھ کرنے چاہیے۔ کیا؟ ایک تو پہلے عشرے کے اس ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے روزے رکھنا اور دوسرے رات کی جو ہے عبادت کرنا۔ فرمایا گیا ہے، روایت کے اندر آتا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ پہلے عشرے کے ایک ایک روزے کی اتنی اہمیت ہے، انسان نے ایک سال کا جیسے روزہ رکھ لیا ہو، یعنی کہ ایک سال کے برابر ایک دن کے روزے کا ثواب ہے۔ ایک سال کے برابر ایک دن کے روزے کا ثواب ہے، اور ایک رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اللہ اکبر! ایک رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث شریف ہے۔ سوال کیا گیا آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا اس مہینے میں جو ہے یہ جہاد بھی؟ فرمایا کہ جہاد سے بھی سب سے زیادہ افضل ہے، علاوہ یہ کہ وہ آدمی جو جہاد کا سامان لے کے چلا گیا اور سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر کے آیا۔ تو دو عمل تو یہ کہ اس مہینے میں کہ پہلے عشرے میں روزہ رکھا جائے کہ اس کا اتنا بڑا ثواب ہے، اور دوسرے یہ کہ رات کی عبادت کی جائے۔ تیسرا عمل یہ کہ اللہ کا خوب زیادہ ذکر کیا جائے۔ ایام معلومات وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي ایام معلومات، سورہ حج کی یہ آیت کا ایک تھوڑا سا ٹکڑا ہے۔ فرمایا گیا کہ تم اللہ کا ذکر کرو مقررہ دنوں میں۔ محدثین کے نزدیک، مفسرین کے نزدیک اور جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نزدیک مقررہ سے دنوں سے مراد یہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے۔ تو اس لیے جتنا بھی ہو سکے اللہ کے لیے خوب، اللہ کو راضی کرنے کے لیے خوب ذکر کیا جائے۔ چوتھا عمل کثرت سے تکبیر، اللہ تحمید اور تحلیل، یعنی خوب تکبیر پڑھی جائے، تکبیر کی خوب کثرت کی جائے اور اللہ کی خوب حمد و ثنا کی جائے، اللہ کا یعنی کہ خوب ذکر کیا جائے۔ یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما تکبیر کہتے ہوئے بازاروں میں نکل جاتے تھے ان دنوں میں، اور لوگ پھر انہیں دیکھ کر کے وہ بھی تکبیر شروع کر دیتے تھے۔ تو اس لیے ان دنوں میں خوب اللہ کا ذکر، خوب تکبیر، خوب تحمید، خوب تحلیل ہو۔
پانچواں عمل یہ کہ جو لوگ قربانی کریں گے ان کو چاہیے، ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹیں۔ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ ان دنوں میں قربانی کریں گے، قربانی کے دنوں میں قربانی کریں گے، ان کے لیے بہتر ہے، افضل ہے کہ وہ ناخن اور بال کاٹنے سے رک جائیں۔ دیکھیں اس میں بھی دو تین باتیں سمجھ لینا ضروری ہے۔ ایک تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ قربانی کریں گے تو وہ کیا کریں، بال اور ناخن نہ کاٹیں۔ دوسری بات ان کے لیے بھی یہ ہے، مستحب ہے، اگر وہ کاٹ لیں گے تو گناہ نہیں ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو لوگ قربانی نہیں کریں گے ان کے لیے یہ ضروری نہیں ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جو لوگ قربانی کریں گے اور وہ بال اور ناخن نہیں کاٹیں گے، لیکن 40 دن سے زیادہ کی مدت اگر ختم ہو جاتی ہے ان دنوں کے اندر، تو پھر ان کے لیے بھی بال اور ناخن کا، زیر ناف کا، بغل کا، ان کا کاٹنا بھی ضروری ہو جائے گا۔ یہ بات بہت خاص اور اہم ہے یہاں پر سمجھنے کے لیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یوم عرفہ کا روزہ، یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ خاص طور سے، یعنی اگر کوئی آدمی ان 8 دنوں کے روزے نہ رکھ پایا تو وہ یوم عرفہ کا یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ وہ ضرور رکھ لے، اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ 9 ذی الحجہ کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ اس سے یہ 9 ذی الحجہ کے روزے سے انسان کے 1 سال کے اگلے اور 1 سال کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو 9 ذی الحجہ کا روزہ بھی اتنی بڑی فضیلت اور اہمیت کا حامل ہے۔ اچھا، یہ روزے تمام کے تمام نفل ہیں، جو آدمی استطاعت رکھ سکتا ہو، ہمت رکھ سکتا ہو تو وہ رکھ لے، اور جو ہمت نہ رکھ سکتا ہو تو وہ نہ رکھے، تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ اور اس میں کسی کو جو ہے ٹورچر بھی نہیں کرنا چاہیے کہ بھائی آج تو روزہ تھا، تم نے روزہ نہیں رکھا۔ مرضی کی باتیں رکھیں گے ثواب ہوگا، نہیں رکھیں گے تو گناہ بھی نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے یوم عرفہ سے تکبیر تشریق شروع ہو جاتی ہے، یعنی 9 ذی الحجہ کی صبح فجر سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیر تشریق، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ہر مسلمان بالغ مرد عورت کے لیے ہر فرض نماز کے بعد مرد کو بلند آواز سے اور عورت کو ہلکی آواز سے پڑھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ تو یوم عرفہ کے روزے کی یہ فضیلت میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اگر کوئی یہ 8 روزے نہ رکھ پائے تو یوم عرفہ کے یعنی کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ ضرور رکھ لے، کہ اس کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، ایک پچھلا سال اور ایک اگلا سال، یعنی اس کے پچھلا 1 سال کے اور اگلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ فقہاء اکرام نے فرمایا ہے کہ جہاں بھی یہ بات آتی ہے نا گناہ معاف ہو گئے، تو اس سے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ تکبیر تشریق جیسا کہ شروع ہوگی، عورتوں کو ہلکی آواز سے پڑھنی ہے، مردوں کو بلند آواز سے پڑھنی ہے۔ اگر کسی آدمی کی جماعت کی نماز نکل گئی اور اپنی اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو اس میں بھی اس کو تکبیر تشریق پڑھنی ضروری ہوگی۔ اب دیکھیے، ایک رات ہے جو عید کی رات ہوگی، جس کو ہمارے یہاں عرف عام سے چاند رات کہا جاتا ہے۔ اس رات کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے، اس رات کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عیدین کی راتوں میں سے آدمی خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کر لے، ان راتوں میں خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن اس کے دل کو مردہ نہیں فرمائے گا۔ جس دن کے تمام دل، اکثر دل جو ہے خوف و دہشت کی وجہ سے مردہ ہو جائیں گے، وہ کون سا دن ہوگا؟ روز محشر ہوگا، قیامت کا دن ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، قرآن کریم میں اس کا بیان موجود ہے۔ کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ فرمایا جس نے اللہ کی عبادت کی چاند رات میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا بڑا اعزاز و انعام عطا فرمائے گا۔ میرے عزیز ساتھیو، دیکھیے یہ ماہ ذی الحجہ جو اسلامی مہینے کا آخری مہینہ ہے، اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اور یہ سن 1441 ہجری چل رہا ہے، اس کا آخری مہینہ ہے۔ اور اسی طریقے سے آگے سن 1442 آئے گا، اس کا پہلا مہینہ ماہ محرم ہے۔ لیکن ماہ محرم میں ایک روزہ آتا ہے عاشورہ کا،
اور ماہ ذی الحجہ یعنی اسلامی سال کے پہلے مہینے کے پہلے دنوں کے پہلے عشرے کے اندر بھی بہت بڑی فضیلت ہے، اور اس میں ایک روزہ ہے یوم عاشورہ یعنی کہ 10 محرم کا۔ اسی طریقے سے آخری مہینے کے پہلے عشرے کے دنوں کے اندر روزہ رکھنا، اور اس میں خاص طور سے عرفہ کا روزہ، یوم عرفہ کا روزہ رکھنا۔ یوم عاشورہ کا روزہ 1 سال کے برابر اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کو ثواب ملتا ہے، لیکن یوم عرفہ کا روزہ 2 سال کی اہمیت، یہ دیکھیں اللہ کا کتنا بڑا نظام ہے، یعنی سال شروع ہو رہا ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انعام عطا فرمائے ہیں، اور سال کا جب آخر ہو رہا ہے تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انعام عطا فرمائے ہیں۔ بہرحال آگے قربانی کی فضیلت پر انشاءاللہ بہت جلد بیان آئے گا، یہ کچھ مختصر سا بیان میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ذی الحجہ کے مطابق۔ دین کی بات کا دوسروں تک پہنچانا بھی صدقہ ہے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور دوسروں تک پہنچائیے، شیئر کیجیے۔